السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ عقیدت اور محبت کا واقعہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کرنے لگی ہوں، آپ اس طرح کے واقعات دین اسلام کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق لازمی پڑھا کریں یا سنا کریں، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب کبھی دل کی آنکھ سے، دل کے کانوں سے دیکھا کریں اور سنا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ واقعی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ لوگ تاج محل کو، انڈیا میں تاج محل ہے نا، اس کو محبت کی نشانی قرار دیتے ہیں، مگر یقین کیجئے، یقین کریں اس بات پہ کہ عثمانی دور میں مسجد نبوی کی تعمیرات کی دنیا میں محبت اور عقیدت کی معراج ہے۔ ذرا سنیے اور اپنے دل کو عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کریں کہ کس طرح ان کی محبت دیکھیں عثمانی دور کی، کہ کیسے انہوں نے، جو اس وقت کے خلیفہ تھے، ان کتنی محبت ہوگی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنی عقیدت ہوگی کہ انہوں نے کیسے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی۔ ترکوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنے وسیع و عریض پوری ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق، کہ عمارت بنانے والے جو بھی ماہرین ہیں وہ درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ سارے ملک میں سے جو بھی ماہر، اپنے کام کے ماہر سمجھے جاتے تھے، ان لوگوں نے اپنی خدمات پیش کر دی۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا، وہاں پہ محل بنائے گئے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ہنر جانتے تھے تعمیر کا، جس میں اطراف سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی مثال ملنا بہت ہی مشکل، کیا ناممکن ہے، مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرما روا تھا، خلیفہ وقت شہر میں آیا اور سب ماہرین کو جمع کیا اور ان کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین، کہ ان کی جو اولاد ہے ان میں سے جو ذہین ترین بچے ہیں، والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے کون سے ذہین ہیں اور کون سے کم ذہین ہیں، جو ذہین ترین بچے ہیں انہیں یہ فن اس طرح سکھائے کہ اس میں بے مثال ہو۔ اس اثناء میں جب وہ یہ ہنر سیکھ رہے ہوں گے، اسی اثناء میں حکومت، جو ترک کی حکومت تھی، انہوں نے اس بچے کو حافظ قرآن بنایا اور شاہ سوار بنایا۔ تو سبحان اللہ، یہ کس کے لیے تیاریاں ساری ہو رہی ہیں؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی تعمیر ہونے کے لیے یہ ساری تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ ہے محبت کا عالم۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب ہی ہے، عجیب و غریب منصوبہ جو ہے وہ کافی عرصے تک، طویل عرصے تک جاری رہا۔ جب وہ نوجوان 25 سال کے ہو گئے، 25 سال بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یکتائے روزگار تھے بلکہ ہر شخص جو تھا وہ حافظ قرآن اور بے مثال مسلمان بھی تھا۔ یہ تقریباً 500 کے قریب مسلمان نوجوان تھے۔ پھر ترکوں نے جو اسپیشل نئی کانیں پتھروں کی دریافت کی، اس کے بعد جنگلات کاٹے گئے، بہترین لکڑی کے لیے انہوں نے اپنے جنگلات کاٹے، تختے بنائے اور شیشے کا سامان جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پہنچایا گیا۔ تو ادب کا یہ دیکھیں کہ ادب کا عالم کیا تھا۔ ادب کا عالم یہ تھا کہ جہاں پہ مدینہ تھا، مسجد نبوی بننی تھی، وہاں پہ سامان نہیں رکھا گیا، کس وجہ سے؟ کہ شور کی وجہ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ وہاں سے دور ایک علیحدہ بستی بنائی گئی اور وہاں پہ سامان کو رکھا گیا۔ اور جب کبھی ایسا ہوتا کہ اگر کسی پتھر کو کاٹنے کی ضرورت پڑتی تو وہاں پہ
مسجد نبوی کے صحن میں نہیں کاٹتے تو وہ اس بستی میں دوبارہ لے جایا جاتا، وہاں سے اس کی کٹائی وغیرہ کی جاتی اور دوبارہ سے لا کے پھر نصب کیا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ماہرین کو یہ حکم تھا اس خلیفہ کا کہ یہ باوضو رہیں اور ہمیشہ تلاوت قرآن پاک یا درود پاک کے تسبیحات کرتے رہیں۔ جو حجرہ مبارک تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک تھا، اسے کپڑے سے لپیٹ دیا گیا کہ اس کے اندر کہیں مٹی نہ چلی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ محبت ایسی تھی کہ کہیں اس میں مٹی نہ چلی جائے، جالیوں کو اور روضہ مبارک کے ساتھ ستون لگائے گئے، ریاض الجنہ اور روضہ مبارک پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام تقریباً 15 سال تک جاری رہا اور تاریخ عالم گواہ ہے۔ یہ آپ نے بھی دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ اتنی محبت اور عقیدت سے کبھی کوئی کام نہیں ہوا۔ اتنی زیادہ محبت، ادب، احترام اور عقیدت سے نہ کبھی کسی جگہ کی تعمیر ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ کتنی محبت اور عقیدت سے کا زبردست واقعہ ہے۔ تو آپ اسلامی واقعات جو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ ہمیں ان کے بارے میں نالج حاصل ہو، تاکہ ہم اپنے دین اسلام کے بارے میں پیاری پیاری باتیں ایک دوسرے سے کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر کوئی بات اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔